اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ بات ہی ایسی تھی، مولانا خلیل رحمۃ اللہ علیہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ہندوستان کی عظیم دینی درسگاہ کا خزانچی اپنی شب بیتی سنا رہا تھا۔ کہا، حضرت رات میں نے تجوری والے کمرے کو تالا لگایا، آیت الکرسی پڑھی اور سو گیا۔ رات کے کسی کھٹ کھٹ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ چور اس کمرے کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری توانائی لگانے کے باوجود تالا ان سے ٹوٹ نہیں سکا۔ وہ کوشش کرے جا رہے ہیں لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ تھک گئے ہیں۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، اے چورو، میں نے اللہ کے فضل سے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا ہے، تم اپنی کوشش کر ڈالو، صبح تک بھی تالا توڑ سکو تو مان جاؤں میں تمہیں۔ خزانچی یہ کہہ کر آرام اور اطمینان سے سو رہا تھا۔ چور خاصے ڈیٹ واقع ہوئے تھے۔ ساری رات وہ اس تالے کو توڑنے کی کوشش میں لگے رہے۔ آیت الکرسی نے اپنا اثر خوب دکھایا اور وہ صبح نیل مرام لوٹتے نظر آئے۔ واقعہ سن کر ولی کامل مولانا خلیل نے فرمایا، واقعی اگر کوئی شخص اس یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے تو اس کی حفاظت میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے۔ آیت الکرسی کی مزید برکت اور فضیلت جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل لگے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن کریم کی بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی۔ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ جو شخص صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں پڑھا کرے گا، وہ گھر چوری سے محفوظ رہے گا اور جلنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ وضع کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ چند سال قبل سندھ کے علاقے گھوٹکی کے قریب ریل گاڑی کا بہت ہولناک حادثہ پیش آیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس جیسا تباہ کن واقعہ پہلے نہ دیکھا گیا تھا۔ ایک ڈبی کے تمام سواریوں کا کیما بن گیا۔ ایک آدمی بچ گیا، وہ بے ہوش تھا۔ ہسپتال پہنچانے پر جب اسے ہوش آیا تو وہ بہت حیران نظر آیا۔ اس نے کہا، میں تو ریل کی برتھ پر سو رہا تھا، یہاں کیسے میں پہنچ گیا؟ اسے بتایا گیا کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تو محض اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے بچ گیا ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا، جب ہم زخمیوں کو جمع کر رہے تھے تو تم اپنی برتھ کے ہمراہ ایک درخت پر ہمیں نظر آئے اور بے ہوش تھے۔ تمہارے بچنے کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ حادثے کی وجہ سے گاڑی کی چھت پھٹ گئی اور تم درخت پر جا گرے۔ انہی جھٹکوں کی وجہ سے تم نیند سے بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت تمہیں ہوش آیا اور تم بالکل صحیح سلامت ہو، مگر بتاؤ قیامت کی اس گھڑی میں تم موت کے چنگل سے کیوں کر محفوظ رہے؟ تمہاری کوئی عمل یا کوئی دعا ہے جو تمہیں اتنے بڑے حادثے سے تمہیں بچا لیا ہے؟ اس کا راز تم کیا ہے؟ میں ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر دم کر سوتا ہوں، شخص نے بتایا۔ رات بھی حسب معمول جب میں سونے لگا تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور پڑھ کر میں نے سو لیا۔ اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ لوگوں نے تصدیق کی اور کہا، بجا کہتے ہیں یہ آیت الکرسی کی برکت ہے کہ پورے ڈبے میں سوائے آپ کے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ ایک مرتبہ کچھ سرکاری غلہ
آیا وہ شہر مدینہ سے باہر رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حفاظت و چوکیداری کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ ذمہ داری انہوں نے کئی دنوں تک ادا کی۔ اس دوران ان کے ساتھ عجیب قصہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ غلے کی طرف ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں صبح تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ شخص منت سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا اے ابو ہریرہ میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج تم معاف کر دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ ایک شخص آیا تھا اور وہ چوری کر رہا تھا اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے، وہ آج رات دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ آج دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اگلی رات کو میں نے پھر غلے کی چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا کہ وہ شخص آج پھر اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے پچھلی رات والا قصہ جو ہے وہ پھر سے دہرایا اور میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب دوبارہ قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اگلی رات حضرت ابو ہریرہ پھر غلے کے پاس چوکیداری کے لیے بیٹھے اور وہ شخص اس رات پھر آیا۔ حسب معمول جب اس نے معافی تلافی کا قصہ شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا آج بچنا مشکل ہے، اس نے کہا اے ابو ہریرہ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو گے تو پھر کبھی بھی میں نہیں آؤں گا، لیکن یہ ترکیب تمہیں اس وقت میں بتاؤں گا جب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا اور پوچھا کیا ہے وہ ترکیب؟ اس شخص نے کہا آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو اور پھر آرام سے سو جایا کرو، پھر تمہیں چوکیداری کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، پھر میری مجال نہیں کہ میں وہاں آ جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات کو آنے والے شخص کا قصہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا وہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن آج رات وہ ایک ترکیب بتا کر گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس نے کیا ترکیب بتائی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس نے یہ ترکیب بتائی ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو، پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ حقیقت میں تو جھوٹا ہے لیکن سچی بات کہہ گیا ہے، یعنی اپنا راستہ بند کرنے کا صحیح طریقہ وہ خود بتا کر گیا ہے۔ واقعی یہی بات ہے، جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ لی جائے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور شیطان کا عمل دخل اس پر نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دامن میں چھپا لینا رسوائی زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا
کرنا جب وقت نظر آئے، دیدار عطا کرنا کہ محبوب الہی سا کوئی نہ ہنسی دیکھا، کہ یہ شان ہے آقا کی کہ سایہ بھی نہیں دیکھا، یہ شان ہے آقا کی کہ سایہ